بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 30 مارچ ہے سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان نے کشتیاں جلا دی ہیں، سب کو قوم کے سامنے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 اپریل کو لاکھوں لوگ پھر اسلام آباد کی طرف۔ آج پرائم منسٹر نے کیوں قوم سے خطاب نہیں کیا، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے عام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک عام حکومتی ایم این اے نے ایک انکشاف کیا ہے، اس کی تفصیل پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج شام کے بعد بھی کچہری کھلی رہی ہے اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس کے مطابق چیف جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے ایک شہری نے درخواست دائر کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کچھ ایسے سیکرٹ معاملات، کچھ خفیہ دستاویزات وہ قوم کے سامنے لا رہے ہیں، لہذا ان کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت روکا جائے۔ اس پر آبزرویشن دی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہ یقینی طور پر وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اس کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم ایسی معلومات افشا نہیں کریں گے جو ملکی مفاد کے خلاف ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حلف اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ وزیر اعظم کو پابند بناتا ہے کہ اس سے بالا تر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ فیصلے میں عدالت نے آئین کے آرٹیکل 91 شق 5 اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی شق 5 کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تو اس وقت ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو اس طرح کا کوئی بھی خفیہ ڈاکومنٹ وہ لیک کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ آبزرویشن دی ہے، لیکن وزیر اعظم جو ہے اس معاملے پر اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو شاید وہ رکیں گے نہیں۔ اب ایک بڑی خبر، چونکہ کچھ قیاس پر مبنی اور کچھ ایسی سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتی ہیں، حالات و واقعات ہوتے ہیں جن کے تناظر کے اندر لوگ سوچتے ہیں کہ وزیر اعظم کو یقیناً سیکیورٹی تھریٹ ہیں، ان کے خلاف سازش کی جا سکتی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان اپنے خطاب کے اندر بھٹو کا حوالہ دے چکے ہیں۔ تو یہ جو پورا معاملہ ہے، اس پر آج فیصل واڈا جو کہ حکومتی ایم این اے ہے، وزیر اعظم عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ عمران خان کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ جلسے میں بلٹ پروف شیشہ لگانے دے، یعنی جو پریڈ گراؤنڈ کے اندر جلسہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں وہاں بھی ہم نے کہا ہے، منت ترلا کیا ہے کہ آپ یہ بلٹ پروف شیشہ لگانے دیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے سانس باہر ہیں قبر کے وہ رہنے ہیں، میں نے زندہ رہنا ہے، اور ایک سانس بھی جو ہے وہ اگر نہیں ہے تو پھر میں زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا میں عوام کے سامنے بغیر بلٹ پروف شیشہ جو ہے اس کے جاؤں گا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے ایک امریکن یا باقی جو مغربی لابیز ہیں ان کے حوالے سے کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی چونکہ لیاقت علی خان سے لے کر قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر ایک تاریخ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کچھ، اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کس طرح حکمرانوں کو راستے سے ہٹایا گیا ہے، تو یہ انہوں نے اس حوالے سے انکشاف کیا ہے۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج پرائم منسٹر عمران خان نے خطاب کرنا تھا لیکن قوم سے وہ خطاب نہیں کیا، اس کو روک لیا گیا ہے۔ ایک خبر تو آئی کہ جو ہائیلی ڈیلیگیشن ہے، عسکری لیڈرشپ، وہ آج پہنچی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف تو نہیں تھے، لیکن ان کے علاوہ کچھ اعلیٰ شخصیات تھی عسکری، وہ آج وزیر اعظم ہاؤس پہنچی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس خطاب کو روکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ چونکہ اجلاس ہو رہے تھے اور ان کے اندر جو صحافی، آپ اندازہ کر لیں اس ملک کے اندر ان صحافیوں کی نام نہاد جو لوگ ہیں ان کی منافقت کا، پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا سیکرٹ چیز ہے ہی نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو ہے یہ منٹس لیے گئے ہیں، کچھ اعلیٰ عہدیداروں نے پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، ان کے منٹس لیے گئے ہیں، پھر وہ چیز جو ہے وہ بھیجی گئی ہے۔ اس پر تو آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کر رہے ہیں۔ بھئی اگر چیز ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کل تک تو مان ہی نہیں رہے تھے، یعنی اب آپ اس کو اگر، یعنی آپ یہ نہیں چاہتے، بغض عمران میں اندھے ہیں کہ بھئی سازش اگر کسی غیر ملکی طاقت نے کی ہے تو اس کے جتنے بھی سازش کے کردار ہیں اس کے نتیجے میں غیر ملکی سازش کو پورا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، چونکہ نمک آپ پاکستان کا کھاتے ہیں، یہاں سے آپ جو ہے وہ پیسہ بٹورتے ہیں، لیکن اس کی بجائے بغض عمران میں اتنے بے شرمی کی حد تک یہ لوگ چلے گئے ہیں، انہیں سیدھی اگر سازش نظر بھی آ رہی ہے تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، اس کی یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اب جو آج صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد
یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس کو جیسے جو صحافی اب ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ پوری کی جا رہی ہے. اس کو نیشنل سیکورٹی جو وہاں پر کابینہ کی ہے وہاں پر آج ڈسکس کر لیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے اب پارلیمنٹ کے اندر بھی اس معاملے کو لے جایا جا رہا ہے کہ عوام کے سامنے بھی وزیر اعظم یہ رکھنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر پاکستان کے اندر سے کون کون کردار ہیں. یہ بھی بڑا ایک عام دعویٰ آ رہا ہے کہ وزیر اعظم بے نقاب کرنے جا رہے ہیں. لیکن آج ایک بڑی چیز کا افسوس ہوا ہے اور وہ افسوس ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ایک معاملے کا جو آج صحافی ارشد شریف اور جو ہمارے کاشف عباسی ہیں انہوں نے اس ملاقات کے بعد رپورٹ کیا ہے. یہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے اور افسوس اس پر ہوا ہے کہ جو رشیا کا دورہ ہوا ہے اس کو کس طرح وزیر اعظم پر ڈالا ہے اور پوری ریاست نے اون نہیں کیا بقول ان کے. یہ بات ہم کریں گے. اب اس ملاقات کے اندر کچھ مزید چیزیں سامنے آئی ہیں. اب سامنے یہ آیا ہے کہ وزیر اعظم نے ملاقات میں دھمکی امیز خط کے چند مدرجات سینئر صحافیوں کو بتائیں. ملاقات میں 14 سینئر صحافی موجود تھے. ارشد شریف کہتے ہیں کہ متن کے مطابق تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے مسائل کم ہوں گے. یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے اس غیر ملکی طاقت کی طرف. انہوں نے کہا ہے ہم خوش نہیں ہیں. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر عمران خان وزیر اعظم رہے تو آئندہ کے دن مشکل ہوں گے. یعنی آپ کو نتائج کی خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کا متعدد مرتبہ اس خط کے اندر ذکر ہوا ہے. ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ. ایک دن پہلے یہ خط آتا ہے اگلے دن تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے. یعنی یہ کہاں سے ڈوریاں ہل رہی ہیں اور اس کے اندر کون کون کردار اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ بالکل عوام کے اس وقت سامنے آ چکا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. خط کے مندرجات میں پاکستان حکومت کی تبدیلی کی بات کی گئی ہے. حکومت کو کھلی دھمکی دی گئی ہے. خط میں خارجہ پالیسی اور مستقبل کے تعلقات کو جوڑ دیا گیا ہے. یعنی تعلقات اگر آپ چاہتے ہیں اس مخصوص ملک اور مخصوص ممالک سے تو پھر آپ کو عمران خان کو سائیڈ پر کرنا ہوگا چونکہ امریکہ کے مفادات کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے پورا ہونے میں اس خطے میں وہ عمران خان ہے. آپ اندازہ کر لیں. اور ہمارے جو چور ڈاکو چکے ہیں جو مختلف ایجنسی سے ملتے ہیں جو پہلے یہاں لوٹ مار کر کے گئے ان کو آپ کو کٹ پتلیوں کو بٹھانا ہوگا. یہ باقاعدہ جو ہے اس خط کے مندرجات کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے. تو اب یہاں پر ایک بات اور کی گئی ہے کہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان رشیا کے جو دورے پر گئے ہیں یہ ان کا انفرادی فیصلہ ہے. ریاستی ادارے ان کے ساتھ نہیں ہے. یعنی فوج ان کے ساتھ نہیں تھی. جو باقی ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے متعلقہ. اب اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے آج بتایا ہے کہ اس پر ہمارے امبیسی نے بھی ان کو جو بھی امبیسڈر تھے جو وفد تھا انہوں نے بتایا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے ریاستی یہ فیصلہ ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں پتہ ہے یہ ریاستی فیصلہ نہیں یہ صرف عمران خان کا فیصلہ ہے اور باقی ادارے رشیا کے دورے کے حوالے سے ہم نے آپ کو تنبیہ بھی کی تھی لیکن آپ نہیں رکے اور عمران خان نہیں رکا لہذا اس کو ہٹانا ضروری ہے. اب لازمی بات ہے یہ کون ہے جس نے کمیونیکیٹ کیا ہے یعنی ان طاقتوں کو کہ بھئی ہم تو ساتھ نہیں ہیں یا کسی نے سازش کی ہے ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف جو ان کے کان بھرے ہیں. کوئی حسین حقانی جیسا جو ایجنٹ ان کا ہے وہ اس نے بھرے ہیں یا کوئی یہاں سے کوئی کریکٹر ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ ہم تو نہیں چاہتے تھے مائی لارڈ رشیا کا دورہ لیکن یہ عمران خان ہے مانتے ہی نہیں ہے. تو وہ سارا وزن عمران خان وزیر اعظم پاکستان پر ڈالا گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ اس معاملے پر ایک بڑا سنجیدہ جو ہے وہ چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ عسکری حکام سے یہ شیئر کیا گیا ہے وزیر اعظم نے بتایا ہے. اور جب بھی رشیا کا دورہ ہوا تھا جنرل باجوہ سمیت تمام لوگوں سے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی تھی اس معاملے کے اندر. اور کسی نے اگر کہا ہے کہ یہ ریاستی فیصلہ نہیں ہے تو اس نے یا تو ڈبل گیم کی ہے یا پھر اس نے معاملات کو بگاڑنے کی اداروں کے درمیان حکومت اور اداروں کے درمیان یہ کوشش کی ہے. اب ظاہر ہے امریکنز کی اپنی انفارمیشن ہے. ان کیمرہ سیشن میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خط وہ سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں. سیشن میں مندرجات سامنے لائے جائیں گے. خط کے مندرجات عوام کے سامنے بھی رکھوں گا. اب یہ بڑا عام معاملہ ہے کیونکہ بڑے خطرات ہونے کے باوجود جان کو خطرہ ہے. یہاں پر بھی سیکرٹ ایکٹ کی دھمکیاں وزیر اعظم کو مل رہی ہیں کہ آپ پر یہ اپلائی ہو جائے گا.
بھئی اتنا یہ یہاں میمو گیٹ سکینڈل والے وہ ڈان لیکس والے کسی کو جرت نہیں ہوئی سیکرٹ ایکٹ کی، تو عمران خان جس کے یہاں پر کروڑوں چاہنے والے ہیں، کیا ان کو آپ سیکرٹ ایکٹ کی دھمکیاں دیں گے؟ ظاہر ہے ملکی مفاد سے باہر کسی کو بھی جانے کا حق نہیں ہے، لیکن ملکی مفاد امریکہ کا مفاد نہیں ہو سکتا، امریکہ کی نوکری نہیں ہو سکتا، دوستانہ تعلقات ہو سکتے ہیں، حکومت کوشش کر رہی ہے، کرتی رہے گی، لیکن اس بنا پر کہ کسی کے بچے باہر پڑتے ہیں، کسی کے آنا جانا ان کا یعنی امریکہ اور یورپی ممالک سے ہے، رشیا اور باقی ممالک سے آپ تعلقات نہیں رکھ سکتے، یہ خالص پاکستان کی قومی سلامتی پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس خط کے مطابق۔ اب جو مندرجات شیئر کیے گئے ہیں، اب وزیر اعظم نے وقتی طور پر خط روک دیا ہے، یعنی خطاب جو آج قوم سے کرنا تھا وہ روک دیا ہے۔ ظاہر ہے اعلیٰ سطح پر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ایسے صحافی ہیں، ویسے تو صحافی وہ ہیں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم کے پاس آرمی چیف اور عسکری قیادت پہنچ گئی ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ کریں، اور ان کا خطاب جو ہے استعفے کا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ عمران خان اس طرح استعفیٰ دینے والا نہیں ہے، یہ دعویٰ ہوا ہے، حکومت بار بار جو وہ ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں اور قوم کو بھی علم ہے، اب ساری چیزیں قوم کے سامنے جو ہے وہ آنے جا رہی ہیں، تو پرائم منسٹر آخر میں یہ سارا جو سچ ہے یہ قوم کے سامنے بھی رکھنے جا رہے ہیں، پارلیمنٹرین کے سامنے رکھا جائے گا کہ بھائی اس کے بعد اگر آپ نے بکنا ہے تو بک جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو عوام کے پاس جا رہا ہوں، آپ سارے جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کو حکومت تو آپ نہیں کر سکیں گے، ظاہر ہے عوام جب کھڑی ہوگی سڑکوں پر ہوگی تو آپ کیسے حکومت کر لیں گے، تو یہ ساری چیزیں تو ہے سامنے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ 3 اپریل کو، بلکہ اینکر عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے کہ 3 اپریل کو جب تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں جمع ہوگی، یعنی اس دن جمع تو ہو چکی ہے، یعنی جب اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی، باقاعدہ فیصلہ ہوگا، ووٹنگ ہوگی، اس دن دوبارہ 1 لاکھ سے زائد لوگ اسلام آباد کے اندر آئیں گے، یعنی مختلف پاکستان کے جگہوں سے۔ اس وقت میں ٹویٹر پر اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہا ہوں، لوگ ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کا ایک فیصلہ ہوگا اور عوام کو اپنے طور پر نکلنے سے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو وہ لوگ دوبارہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ ایک بڑے مارچ کا اعلان ہوتا دکھائی دے رہا ہے، ایک بڑی تعداد کے اندر عوام جمع ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر عمران خان کے حق میں اور غیر ملکی سازش کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے قوم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ترتیب مختلف علاقائی جو لوگ ہیں وہ اپنے طور پر اس کو مینج کر رہے ہیں۔ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق لاکھوں لوگ ظاہر ہے سڑکوں پر آئیں گے، وہ احتجاج کریں گے، اور پھر اس کے اندر جو خفیہ کردار ہیں، کچھ ظاہراً کردار ہیں، یہ سارے کردار وزیر اعظم لائیں گے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ شاید آگے وزیر اعظم عمران خان کا راستہ عوام تو سب کچھ کر سکتی ہے، وہ روکنے کی کوشش ہو۔ ظاہر ہے جو بائیڈن ہے ابھی وہ پریزیڈنٹ بنا ہے، تھوڑا عرصہ ہوا ہے، شاید اگلا ٹرینیور بھی اس کو مل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 7-8 سال عمران خان کو تو لانے سے رہے، یعنی یہاں پر جو ابھی اتار رہے ہیں اور معاونت کر رہے ہیں امریکہ کی سازش کے تحت، تو وہ کب یعنی آنے دیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کاٹا لگایا ہے کہ اس بندے کو آئندہ حکومت کے اندر ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب کون ان طاقتوں کی نوکری کرتا ہے، کہاں تک کر سکتا ہے، عوام کتنا حق میں کھڑی ہوتی ہے، کیا حالات جنم لیتے ہیں؟ ظاہر ہے آئین اور قانون سے باہر تو عوام کو نہیں جانا، پرامن احتجاج کا، اظہار یکجہتی کا سب کو حق حاصل ہوتا ہے، اور اس وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جائے، امریکہ تھوڑا سا ریلیف بھی دے دے، فیٹف کے ذریعے، کچھ آئی ایم ایف کے ذریعے، کچھ اور ذرائع سے، اور کچھ جو بائیڈن فوری طور پر جو اس ملک کا سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم ہے، اور جو جس کو ٹی ٹی سکینڈل سے سزا سے بچایا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اس ملک کے ادارے جن لوگوں کے ساتھ باضابطہ طور پر جو ہے وہ معاملات طے کرتے ہیں، وہ امریکہ کا دورہ بھی شاید اس کا جلدی ہو جائے اور لوگ کہیں دیکھیں کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے، عمران خان بھی لیٹ جائے گا تو بھائی یہ تو کامیابی مل سکتی ہے کسی بھی لمحے۔ بہرحال ایک عمران خان اس وقت کھڑا ہے اور باقی تقریباً جو سامنے ہیں وہ سارے لیٹ چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں قوم اس پورے معاملے کے اندر کیا کردار ادا کرتی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔